الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا جمیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے اور تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کا آپ نے شرف حاصل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے ریشم اور دیباج کو مس نہ کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو۔ ہمارے ساتھ آج ماؤں نے، بہنوں نے اور بیٹیوں نے خاص طور پہ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یعنی رفعتوں اور بلندیوں کے سب سے اونچے آسمان پر کیا ہی مقام ہے اس ماں کا جو محبوب خدا کی زوجہ بنی، کیا ہی مقام ہے اس ماں کا جو محبوب خدا کی عصمت بنی، کیا ہی مقام ہے اس ماں کا جو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی، کیا ہی مقام ہے اس ماں کا جو رفیقہ محبوب رب العالمین بنی، اور کیا ہی مقام ہے اس ماں کا جو زوجہ رحمت للعالمین بنی، کیا ہی مقام ہے اس ماں کا کہ جن کا انتخاب خود رب دو جہاں نے اپنے پیارے محبوب کے لیے آسمانوں پہ کیا، اور کیا ہی مقام ہے اس ماں کا جن سے عقد کی اجازت خود جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی لے کر آئے، کیا ہی مقام ہے اس ماں کا کہ جن کے پروٹوکول کو خود قرآن نے ہم گناہ گاروں کو سکھایا۔ لہٰذا ناظرین، امت کی عظیم ترین ماؤں کی حسین ترین جھرمٹ میں اس ماں کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں جن کا مبارک نام صفیہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ وہ ماں جو اپنی نسبتوں کے حوالے سے انتہائی عالی شان ہیں، وہ ماں جن کو ایک طرف تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی عظیم ترین نسبتوں کا فیضان ملا، تو دوسری طرف امام الانبیاء کی زوجیت کا اعلیٰ ترین تاج ملا، جو خود مدنی بھی ہیں اور مدینے والے سرکار کی عزت بھی ہیں۔ ناظرین کرام، فتح خیبر کے بعد اس کائنات کے سب سے ممتاز، سب سے حسین، سب سے مقدس اور سب سے محترم حجرے میں جلوگر ہونے والی امت کی ماں سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا اس قدر بے مثل و بے مثال ہیں اور اس قدر عالی شان ہیں کہ جن کی شان و رفت کا کیا ہی کہنا کہ جن کو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بننے سے پہلے خواب کے ذریعے ہی ان کی منزل کا پتہ دے دیا گیا تھا کہ آپ دنیا و آخرت میں کائنات کے اس چاند کے نور سے منور ہوں گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، اور جن کی نورانیت کا صدقہ یہ پوری کائنات کھاتی ہے اور جن کے نور سے یہ پوری کی پوری کائنات منور ہے۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت انتہائی با کمال و بے مثال شخصیت ہے کہ عفو درگزری آپ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ متانت، سنجیدگی، وہ حلم، وہ شائستگی، وہ حوصلہ اور وہ تدبر اور وہ فہم و فراست عطا فرمایا تھا جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کا جذبہ آپ سلام اللہ علیہ کی مبارک ہستی میں اس وقت بھی موجود تھا جب آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک پہ تشریف نہ لائی تھیں، یہاں تک کہ اکرام بھی اس درجے کا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جانتی نہیں تھی بلکہ نبوت و رسالت کے مقام کو پہچانتی بھی تھیں۔ اور جس وقت آپ سلام اللہ علیہ فتح خیبر ہونے کے بعد مدینہ پاک میں قدم رکھتی ہیں تو جس محبت اور جس عقیدت سے اظہار یعنی آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتی ہیں اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جس عقیدت کا اظہار کرتی ہیں، وہ محبتیں اور عقیدتوں کے باب میں ناظرین یقیناً تاریخ کا انتہائی حسین ترین حصہ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ ناظرین کھانا نہایت عمدہ پکایا کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تحفتاً اس کو بھیجا کرتی تھیں، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے بھی جس درجے ہماری ماں سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کا خیال رکھا اور ان کو ریگارڈ دیا ناظرین، ان کے خاندانی پس منظر کو جس محبت سے بیان کیا اور اپنی محبتوں کا خاص حصہ عطا فرمایا، وہ بھی باکمال ہے، یقیناً بے مثل و بے مثال ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ماں کی جس انداز سے سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی، اس نے ان کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ ہماری ماں سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ ناظرین، یعنی آپ ہی ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں مقام رکھتی ہیں قرآن کے حوالے سے، اس کے لگاؤ کے حوالے سے، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کے اسرار و رموز کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو بیان کرنے کا وصف خاص طور پہ عطا کیا تھا۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے آپ کی تعلیم فرمائی، آپ نے اسی انداز سے امت کی تعلیم فرمائی، اور یہ بھی آپ کا وصف تھا کہ ظاہر و باطن آپ کا مکمل طور پہ ایک تھا۔ آپ کے اندر صداقت اور وفاداری کا جو جذبہ تھا وہ انتہائی بے مثل و بے مثال تھا۔ آخری وقت ہے ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر بلوائیوں نے گھیر لیا تھا۔ آپ وہ بہادر اور نڈر ماں ہیں جو ذوالنورین کی مدد کو باقاعدہ نکلی اور اس انداز سے نکلی کہ رہتی دنیا تک آپ نے ایک مثال کو قائم کر دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور ملک معروف شناخت جناب محمد شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ آخر میں پیش کریں گے۔ پہلے تو پیر صاحب الحمدللہ آپ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی، آپ کو صحت کی بہت بہت مبارکباد، اور دعا ہے کہ آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم پہ قائم رکھے اور آپ اسی انداز سے اسی نشست پہ بیٹھ کے جو ہے ہمیں صبح نور میں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ آغاز کیجئے سب سے پہلے ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے جن کا تعارف قرآن کروایا، جن کا تعارف احادیث کروائے، جن کا تعارف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں، اس تعارف میں حصہ ڈالیے۔ قبول اسلام کا واقعہ کیا ہوا، اور خاص طور پہ وہی بات اللہ کی سلیکشن، ڈیوائن فیصلہ کہ تشریف آوری حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے ہوئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی، اللہ کریم جل جلالہ و نوالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بے مثلیت کا وہ معیار عطا فرمایا ہے کہ جس جماعت کو بھی، جس شخصیت کو بھی، حتیٰ کہ جس چیز کو بھی محبوب کے ساتھ منسوب کرنا ہوتا ہے، میرا مالک اس جماعت، اس شخصیت، اس چیز کو بھی بے مثل و بے مثال بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سرکار کی اصل پاک لیں یا حضور کی نسل پاک لیں، واہ، اصل دیکھیں تو اصل بے مثال ہے، نسل دیکھیں تو نسل بے مثال ہے۔ واہ، کیا اچھا جملہ ہے۔ اجداد دیکھیں تو اجداد بے مثال، اولاد عطا کی تو اولاد بے مثال۔ پھر بالکل اسی طرح حضور کے ساتھ بیٹھنے والے، حضور کے مشن کو عام کرنے والے اصحاب منتخب فرمائے میرے مالک نے، بے مثل و بے مثال۔ وہ افراد کی جماعت بھی بے مثل و بے مثال۔ پھر وہ پاکیزہ ترین ہستیاں جنہیں حضور کے پاک گھر میں رہ کے حضور سے فیضان دین لینا تھا اور پوری امت کی ماؤں تک، بہنوں تک، بیٹیوں تک پہنچانا تھا، وہ پاک ازواج دیکھیں تو وہ ازواج کی جماعت بھی بے مثل و بے مثال۔ اور ان کی بے مثلیت کے لیے تو میرا یا آپ کا کہنا کیا، رب نے خود کلیئرٹی کے ساتھ واضح فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے وہ پاک بیبیوں جن کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے۔ اب کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں بڑی بڑی عزت والی ہوں گی، بڑی بڑی شان والی ہوں گی، بڑی بڑی بلندیوں والی ہوں گی، لیکن کوئی عورت نہ تمہاری مثل ہو سکتی ہے نہ تمہاری مثال ہو سکتی ہے۔ تو قبلہ حضور کی نسبت جسے بھی ملتی ہے اسے بے مثلیت کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات کی بے مثلیت کو جب نص قطعی نے بیان کر دیا تو اب کسی مائی کے لال کی کیا مجال ہے کہ وہاں پہ کوئی شک یا کوئی شبہ رکھ سکے۔ کائنات کی ہر عورت کی عزت کی جہاں پہ انتہا ہوگی، سیدہ
صفیہ یا سیدہ عائشہ یا جو بھی ازواج مطہرات امہات المومنین، امہات المومنین، ان کی عظمت کی اس سے آگے جا کے ابتدا ہوگی. کیا اچھی بات ہے. کیا پھر قبلہ عجیب بات یہ ہے کہ ساری ازواج مطہرات بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے، اپنا اپنا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری خوبصورتیاں اکٹھی کر کے اپنے محبوب کو عطا کی. واہ کیا اچھی تمیز. کسی زوجہ کی روپ میں حلم و حوصلے کی انتہا، واہ. کسی زوجہ کے روپ میں عبادت و ریاضت کی انتہا، واہ واہ. کسی زوجہ کے روپ میں لمبے ہاتھوں والی یعنی سخاوت کی انتہا، واہ واہ. کہیں علم کی انتہا، کہیں علم کی انتہا، واہ. کہیں عفو و درگزر کی انتہا. واہ. یعنی اعلیٰ ترین صفات کو اکٹھا کر کے مجموعہ بنا کے ازواج مطہرات کا گلدستہ بنا کے اپنے محبوب کو عطا فرما. اس حسین ترین گلدستے کے اعلیٰ ترین پھول کا نام ہے جناب سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. آپ کی خاندانی ہسٹری یہ ہے کہ آپ بنو نزیر کی پوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بنو قریظہ کی دوتی ہیں. اچھا. یہ دونوں خاندان مدنی خاندان ہیں، اور خاندان دونوں سردار خاندان. سردار اس لیے ہیں کہ یہ اولاد انبیاء میں سے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے، اور عرب معاشرے میں اس خاندان کو سردار کے طور پر گنا جاتا تھا. اوکے. خیبر کے موقع پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، مناسبت بھی نہیں ہے. خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا تو جناب صفیہ جس کا نکاح جس شخصیت کے ساتھ تھا ان کا نام تھا کنانا، وہ اس موقع پر کام آ گئے. ان کے بھائی بھی اس موقع پر کام آ گئے. ٹھیک ہے. اب جناب صفیہ اسیر بن کے جب پیش ہوتی ہیں تو ایک عجیب سا منظر ہے. جناب بلال ان کو اسیر بنا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ اسیر بنانا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی معاذ اللہ کوئی رسے ڈالے ہوتے ہیں یا نہیں، بس یہ اعلان ہوتا ہے. تو وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو رستے میں کچھ میتیں بھی ہیں وہ جو جنگ میں کام آنے کی وجہ سے. تو ان کے ساتھ جو دوسری ان کی رشتہ دار ہیں وہ ان میتوں کو دیکھ کے گھبراتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حوصلہ اور متانت وہ دیا ہوتی ہے کہ یہ قریبی رشتہ داروں کو دیکھ کر بھی اس کیفیت میں پورے حوصلے کے ساتھ رہے. اس چیز کا بڑا عجیب اثر پڑتا ہے اس ماحول پر اور اس معاشرے پر، اور یہ آگے چل کے آقا کریم کی سلیکشن کے لیے بھی ایک خوبصورت سا اندیا بنتا ہے. یہ آتی ہیں تو اب ظاہری بات ہے اس اصول کے مطابق ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے حصے میں آ جائیں تو یہ بہتری ہوگی. تو سرکار کی طرف سے انکار تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سردار کی شہزادی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سردار کی شہزادی سردار کے حصے میں آپ اسے اپنے لیے پسند فرمائیں. تو حضور ان کے اس مشورے کو پسند فرماتے ہوئے انہیں کسی اور جو عزیزہ ہے اس کا انتخاب کرا دیتے ہیں اور انہیں منتخب کرتے ہیں، اور پھر اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو واپس بھی بھیج سکتا ہوں آپ کے خاندان، اور اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہیں تو اس میں میری بھی خوشی ہوگی اور آپ کے لیے بھی بہتری ہوگی. تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو حکم کہہ دیا ہے، فرما دیا اسلام قبول کرنا، میرے دل میں تو اسلام کب سے جلوہ گر ہو چکا ہے جب سے میں نے وہ خواب بھی دیکھا تھا کہ سورج میرے گھر میں اتر رہا ہے. اور یہ ساری آقا کریم علیہ السلام نے آپ کی صفات عالیہ، سرداری، حلم، امانت کو دیکھ کر اپنے نکاح میں آپ کو شامل فرمایا اور اس اعلیٰ ترین مسند پر لے کے آئے جس مسند سے اوپر کوئی مسند ہو نہیں سکتا. اور سیدہ صفیہ کو یہ اعزاز ہوا کہ اب کائنات کا ہر بلند سے بلند ترین مومن بھی اپنی جنت جو ہے وہ سیدہ کے قدموں کے نیچے پاتا. بھائی دیکھیں نا کہ دنیا کی کوئی بھی ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی جو جنت ہے وہ آپ کے قدموں تلے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، ام المومنین حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ، اللہ تبارک، وہی بات ہے کہ اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور یہ تو اس پہ تو مطلب مزید کو کلام ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جس کو چاہے اپنے محبوب کے لیے چن لے. سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کا معاملہ دیکھ کے بالکل واضح طور پہ بات نظر آتی ہے. اب آئیے ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی کم عمری کے اندر جو اوصاف و محاسن عطا کیے،
خاص طور پہ مطلب آپ کا تدبر، آپ کی سخاوت، آپ کی اخلاق کریمانہ، پھر عبادت و ریاضت کی طرف جس طرح میلان تھا آپ کا، وہ آپ کی شخصیت کا خاصہ تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ امہات المومنین میں سے جیسے پیر صاحب نے ذکر فرمایا، ہر ام المومنین کو اللہ رب العزت نے کوئی خاص وصف غیر معمولی طور پہ عطا کیا، یعنی اوصاف تو سارے ان کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں جو کسی خاص ام المومنین کے اندر بہت نمایاں طور پہ ہمیں بالکل ایسا غالب طور پہ نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہہ کی شخصیت کو بھی جب ہم جنید صاحب دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت بھی کچھ ایسے اوصاف کی حامل ہے جو اوصاف بدرجہ اتم آپ کی شخصیت سے ہی نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جن خواتین کا انتخاب کیا، خود اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ یہ عام خواتین جیسی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیات جو ہیں عظمت کے لحاظ سے، اوصاف کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے اس درجے پہ ہیں جس درجے پہ وہ بقیہ خواتین کے لیے آئیڈیل قرار پاتی ہیں۔ واہ، یعنی بقیہ خواتین ان اوصاف کے اندر درجہ کمال پہ جانا چاہیں تو وہ کس کو نمونہ دیکھیں، کس کو نمونہ کمال کے طور پہ اپنے سامنے رکھیں، تو وہ نمونہ کمال ہمارے سامنے امہات المومنین کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یعنی بیک وقت جو ہے وہ نسبی اعتبار سے بھی، یا یوں کہیے کہ اپنا کردار کے اعتبار سے، سبحان اللہ، دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو ایک مثال بنا کے، ایک نمونہ بنا کے قیامت تک کی خواتین کے لیے رکھا ہے۔ ٹھیک، جو اوصاف ہیں امہات المومنین کے، دیکھیں قرآن مجید نے جس طرح بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، جو عبادت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، 10 چیزیں بیان کی۔ اللہ، پورا کریکٹر، پورا ایک کریکٹر پیکج سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام میں کامل ہیں اور ایمان میں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو عجز ہے قنوت کے اندر، اور اس کے بعد صدق کے اندر، اور پھر صبر کے اندر، خشوع کے اندر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے والے سے ان کے روزے رکھنا اللہ کے لیے، اور ان کی پاک دامنی اور اللہ کے ذکر کی کثرت، واہ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو شخصیت کو عظیم بناتی ہیں اور ایک مومنانہ کردار جس سے جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ کیا تو جب ہم امہات المومنین کو اور حضرت صفیہ کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ سارے اوصاف جو قرآن مجید ہمیں بیان کر کے بتا رہا ہے، اس میں ان کا کنڈکٹ بھی ہے، ان کا رویہ بھی ہے، ان کی عبادت گزاری بھی ہے، ان کی شب بیداری بھی ہے، ان کے روزے بھی ہیں، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہمیں ان کی شخصیت میں نکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی دیکھیں آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا عالم ہے کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا ترکہ 1 لاکھ درہم کے قریب موجود تھا، جس کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا گیا، اور اس کا 1/3 آپ نے جو تھا وہ اپنے بانجے کے لیے چھوڑا تھا۔ اپنا جو ذاتی مکان تھا وہ اپنی زندگی میں خیرات کر دیا، انہوں نے زندگی میں اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ، تو اپنی آسائشوں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینا، اپنی آسائشوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنا، یہ امہات المومنین اور خصوصاً سیدہ صفیہ کے اندر ہمیں درجہ کمال کے اوپر نظر آتا ہے۔ آپ ایک بات یہ دیکھیے خاص طور پر ڈاکٹر صاحب، اور اس بات پہ بھی ذرا غور فرمائیے، آپ اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے کہ یعنی عمر آپ کی ظاہر ہے، مطلب میرا خیال ہے شاید 20 برس کے اندر اندر آپ کی اس وقت عمر تھی، اور جب آپ ظاہر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتی ہیں اور جس وقت آپ مدینہ پاک پہنچتی ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جانے کائنات کو جس انداز سے آپ نے مطلب ایک خاص طور پہ جو محبت کا ایک جسر دیا، اور ان کی خدمت میں جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ جیولری پیش کی، یعنی اس سے اب اندازہ ہوتا ہے کہ کس انداز سے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو بھی جیتا، اور اس جگہ جا کے فوراً اپنی جگہ جو ہے وہ مستحکم۔ بالکل، اس سے پہلے دیکھیں جب سفر شروع ہوا تو راستے میں ایک جگہ آپ سے میں قیام فرمانا چاہتا ہوں، یہاں قیام نہ کریں، یہاں قیام نہ کریں، آپ چل پڑے۔ جب آپ نے بعد میں پوچھا کیوں قیام نہیں کرنے کا آپ نے یہاں کیا، تو سیدہ صفیہ نے فرمایا وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں، مجھے خدشہ تھا کہ آپ کے لیے، کیونکہ ہم غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکلات نہ ہوں۔ اور اس وقت تک آپ عقد مبارک میں تشریف نہیں لائی تھیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ آپ کا پس منظر وہ تھا خاندانی پس منظر، لیکن آپ کی محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی زیادہ تھیں، آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور فدائیت کتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوتے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوتے ہی وہ ساری محبتیں خاندانی منتقل ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بالکل ایسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ان کی زندگی کی ترجیح۔ بالکل ایسا۔ علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، ام المومنین حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کا ظاہر ہے جو مقام و مرتبہ
سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہ میں تھا. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبتوں کا انتہائی احترام فرما کر جو ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکشن آپ کی فرمایا کرتے تھے، اور دوسرے لفظوں میں آپ کو ایک کانفیڈنس دیا کرتے تھے کہ آپ غیر نہیں ہیں، بنیادی طور پہ آپ ہماری اپنی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ اگر فی زمانہ آپ بات کریں تو بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اجنبیت رشتوں میں جو ہے برسا برس رہ جاتی ہے، لیکن یہ پہلا جو ہے طریقہ ہونا چاہیے کہ اجنبیت کو آپ بالکل جو ہے ختم کر دیں. قبائل اور کمیونٹی اور کاسٹ اور یہ ساری چیزیں اس سے ماورا ہو کے. پھر ام المومنین خاص طور پہ ان کی نگاہ میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، ان کا احترام تھا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ شبہ نور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، یہ بات توجہ سے ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ انسانی معاشرے کی تعمیر اور حسن وہ جس رشتے سے جڑا ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اس رشتے سے پھر آگے ساری خوبصورتی معاشرے میں ایسا آتی ہی ہے. بالکل. اور میاں بیوی کا مکمل حسن اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ امہات المومنین اور رسول کائنات کے رشتے میں نظر آتا ہے. وہاں پر اپنائیت نظر آتی ہے، احترام نظر آتا ہے، ادب نظر آتا ہے، رسپیکٹ نظر آتی ہے، دوسرے کو اہمیت دینا نظر آتا ہے. یہ چیز آج جس کی بھی شادی ہو سب سے پہلے اس کو مطالعہ کرے اور پھر آگے شادی کی طرف بڑھے. یعنی فیملی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے. بنیاد یہی ہے، کیونکہ آج جو طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی، اہمیت نہیں دی جاتی. دوسرے کی بات پر جلدی غصے میں لوگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ اور جدائی پیدا ہوتی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح فرمایا اور حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. تو اب دیکھیں اس وقت کیفیت کیا تھی. کیفیت یہ تھی کہ ان کا والد، ان کا بھائی اور شوہر وہاں پر کام آ چکے تھے، مقتول ہو چکے تھے. اور پھر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنو ندیر جو ہیں وہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام سے مخالفت رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے. اب یہ ساری، اور خندق کے بعد باقاعدہ نکاح، پھر وہ مطلب وہ معاملہ ہو گیا کہ نکلنا پڑا ان کو، ختم. اب دیکھیں نا قبلہ، معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہونے کے باوجود یکدم دل کے اندر محبت پیدا ہو جانا، احترام کی کیفیت آ جانا، اور پھر یعنی جان فدا کرنے کی کیفیت آ جانا. آپ خود کہتی ہیں نا کہ جب حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری وقت گزار رہے تھے، دنیا فانی سے رخصت ہونا چاہ رہے تھے، اس وقت امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ آئیں اور آ کر عرض کرنے لگی کاش آپ کو جو تکلیف ہے وہ مجھے پہنچ جائے. اللہ اکبر. تو سبھی نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے مبارک اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ سچ کہہ رہی ہیں. یعنی صادقوں کے صادق یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سچی ہیں، آپ سچی ہیں. تو اب یہ ساری صورتحال کیسے تبدیل ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیدہ صفیہ جو ہیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کی تربیت کس انداز میں کی؟ کہا کہ تمہارا والد اس طرح دشمنی کرتا تھا، تمہارا بھائی یہ کرتا تھا، تمہارا قبیلے والے جو ہیں وہ اللہ رسول کے ایسے دشمن تھے. پیار اور محبت سے ان کو بریف کیا، ان کو اپنا پیغام حق سمجھایا اور ان کے دل کے اندر وہ نور داخل کیا جس نور نے آج بھی ان کے ذکر کو زندہ رکھے ہوئے ہے. اور پھر ایک دفعہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ام المومنین صفیہ سلام اللہ علیہ آپ گریہ فرما رہی ہیں. تو آپ نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں حضور اس طریقے سے میرے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہود قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، یہ الفاظ پہنچے ہیں تو مجھے ذرا وہ اچھا نہیں لگا ہے. تو آپ مسکرائے اور فرمانے لگے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ ہارون کی بیٹی ہیں، یعنی نبی کی بیٹی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں؟ تمہارے لیے کتنا بڑے شرف کی بات ہے. اور نبی چچائیں، اور نبی چچائیں. اور پھر یہ بات سن کر جو ہے وہ خوش ہو گئی. اور اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے زمانے بھر کے لوگوں کو بتایا کہ تم نے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. اس کو تانے نہیں دینے کہ تم جہیز لے کر نہیں آئی ہو، تمہارا والد ایسا تھا، تمہارا بھائی ایسا تھا، یہ نہیں کرنا، بلکہ ان کو رسپیکٹ دینی ہے، محبت دینی ہے، پیار کے ساتھ گھر آباد ہوا کرتے ہیں. اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محبت دی اسی طریقے سے حضرت صفیہ نے بھی
پھر اس کا احترام کیا، تمام نسبتوں کا خیال رکھا. حالانکہ جو ہے آپ جیسے بتا رہے تھے 17 یا 20 سال آپ کی ایج ہے، لیکن اس کے اندر اس انداز سے برتاؤ کرنا، خاندان کو لے کر چلنا. یعنی آپ مدینے پہنچی ہیں، پورے مدینے کے لوگ، حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوئی، زیارت کے لیے تشریف لانا، زیارت کے لیے مدینے کی خواتین آتی تھی، اور آپ اس وقت آپ کو اپنی فکر نہیں تھی، نبی پاک کی نسبتوں کی فکر تھی، اس کا اہتمام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں اس کے لیے آپ نے اپنی بالیاں اٹھا کر حضرت مخدومہ کائنات سیدہ کائنات ام الحسنین زوج علی المرتضی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تحفے میں پیش کی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ نسبتوں کا احترام تھا، یہ تعلق میں مضبوطی تھی. اور پھر آپ کھانا پکاتی تو تمام امہات کے گھر میں جو ہے وہ کھانا بھیجا کرتی، سرکار کو بھی تحفتاً بھیجا کرتی، اور تحفتاً بھیجا کرتی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جو کھانا حضرت صفیہ کے گھر سے بنا ہوا آتا تھا وہ سب سے لذیذ ہوا کرتا تھا. یعنی حضور علیہ السلام کی جدھر جدھر نسبت ہے، حضرت صفیہ ادھر ادھر اپنے اخلاق کو، اپنے اخلاق کریمہ کو اس سے وابستہ کر رہی ہیں، محبت دے رہی ہیں. اور ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے وہ قیامت تک کی بیویوں کو بتا دیا. اور پھر رسول ہاشمی علیہ السلام نے قیامت تک کے شوہروں کو بتا دیا کہ بیوی کسی بھی قبیلے سے آئے اس کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، یہاں جو بات ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، میں اب چونکہ یہ خود سیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے، اگر میں چاہوں تو اس پہ میں 1 گھنٹہ ویسے ہی گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، جو ہمارے فیملی سسٹم برسٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے اس کے پیچھے جو ہیں مطلب معاملات ہیں. ہم کروڑوں روپیہ شادیوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ بچیوں کو اور بچوں کو بیٹھ کے یہ نہیں بتاتے صاحب کہ تمہارے فرائض کیا ہیں اور تمہارے حقوق کیا ہیں بنیادی طور پہ. یعنی ایک کا فرض دوسرے کا اور دوسرے کا پہلے کا فرض ہوا کرتا ہے، ہم وہ نہیں بتاتے. ہم کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. جو بات فرمائی ہے وہ بات سمجھنے والی. اور جتنی بچیاں اس وقت، میں خاص طور پہ بیٹیوں سے مخاطب ہوں، یا مائیں جو مجھے اگر سن رہی ہیں، یا والد جو مجھے سن رہے ہیں، جب اپنی بچیوں کو بہائیں نا صاحب، تو ان کو یہ بھی بتائیے کہ جس چوکھٹ کو تم پھلانگ کے اب جا رہی ہو اور جس چوکھٹ میں داخل ہونے جا رہی ہو، وہاں پر صرف ایک رشتہ نہیں ہے، تمہارا ہسبینڈ وہاں پہ صرف نہیں ہوگا، تمہارا شوہر نہیں ہوگا، اس کے اطراف میں کئی ایک رشتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آٹومیٹکلی وہ تمہارے ساتھ بھی جڑ جائیں گے. لہٰذا تمہیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، یا تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ جہاں تم اپنے شوہر کو جیتنا چاہتی ہو تو ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس کے اطراف کے رشتوں کو جیتو، اطراف کے رشتوں کو جیتو، اس کی ماں کو جیتو، اس کے والد کو جیتو، اس کی بہن کو جیتو، یعنی جتنے بھی رشتے اس کے ساتھ جڑے ہوئے سب کو جیتو. تم آٹومیٹکلی اپنے شوہر کو جیت لو گی جب ان تمام رشتوں کو تم جیت لو گی. یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہم بچیوں کو سمجھا نہیں پاتے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک سے جو محبت حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا کی اور قرآن پاک کی جو فہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور جو آپ کا علمی مقام تھا، درود پاک کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، یہ جو ازدواجی رشتے ہیں، اس کی تباہی کی ایک بنیادی وجہ آج معاشرے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں بریک سے قبل عرض کر رہا تھا، وہ تو ظاہر اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو جو ہے وہ آج جن لوگوں کو یا جن ہستیوں کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے، وہ بچیاں ان ہستیوں کو آئیڈیلائز نہیں کرتی. اب پرابلم یہ ہے کہ والدین بھی جو ہے ان ہستیوں کے بارے میں بتلاتے ہی نہیں ہیں. والدین بھی جو ہے ان کے ہاتھ میں بکس نہیں تھماتے کہ بیٹا ذرا امہات المومنین کی حیات طیبہ پڑھو ذرا کہ سرکار علیہ السلام سے ان کا تعلق کیسا تھا، مولا کائنات کی حیات طیبہ پڑھو کہ وہ کیسے شوہر تھے، اور سیدہ کائنات کو پڑھو کہ وہ کیسی زوجہ تھیں. یہ سب سے بڑا ہمارے یہاں جو گیپ ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ صاحب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میاں اور بیوی کا تعلق بنیادی طور پہ کیا ہے. پیر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، دیکھیں ایک طرف تو سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا اپنا پورا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ نے مطلب ایک لمحے کے اندر بھلایا، ایک لمحے کے اندر ڈسکارڈ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، ایک لمحے میں ڈسکارڈ کیا، یعنی اس کے بعد کبھی خیال بھی آپ کے ذہن میں جو اس حوالے سے نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے پھر وہ جو حق کے زوجیت ہے اس کو مکمل طور پر اس رشتے کو نبھایا، اور وہی بات ہے اس رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے تھے اس کو بھی نبھایا. پھر تیسری بات یہ کہ جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں بھی آپ رچ بس گئی، یعنی ٹوٹل میرا خیال ہے کم و بیش 4 برس آپ کو میسر آئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک سے محبت، قرآن کی فہمی اور پھر علمی مقام، بتائیے ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جنید بھائی آپ نے تینوں نکات بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ رکھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ زندگی کا وہ خوبصورت گزرا ہوا لمحہ اس طرح بھول جانا یہ کیسے ممکن ہوا. تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بینا نگاہ ہوتی ہے جب حسن کامل کو دیکھتی ہے تو پھر وہ باقی حسن کو بھول جاتی ہے. واہ 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 سبحان. یہ سیدہ صفیہ کی بینا نگاہ تھی. جب اس نے حسن کامل کو دیکھا حضور کے روپ میں تو پچھلے سارے حسن اور ساری خوبصورتیاں بھول گئی. دوسری کمال کی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ آپ نے وہ زوجیت کا حقوق کیسے ادا کیے. تو بلا شبہ بہت تھوڑا وقت حضور کی صحبت میں انہیں نصیب آیا ہے, 4-5 سال نصیب ہوئے ہیں. لیکن یہ جو قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں تھوڑا وقت بھی جو ہے وہ ان کی صلاحیت کے مطابق بہت کچھ دے جاتا ہے. سیدہ صفیہ ان نفیس الفطرت شخصیات میں سے تھی جنہوں نے بہت تھوڑے وقت میں آقا کریم سے بے انتہا فیض حاصل کیا. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ فطرتاً بڑی نفیس تھی اور باصلاحیت بھی باصلاحیت تھی فطرتاً. اور وہ صفات عالیہ جو صحیح معنوں میں امانت سپرد کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ صفات عالیہ اللہ نے انہیں پہلے سے عطا علم عطا کر رکھا تھا, حوصلہ عطا کر رکھا تھا, متانت عطا کر رکھی تھی, دانائی عطا کر رکھی تھی. اور یہ جو ہوتا ہے نا صحیح کہ وقت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی ان کے اندر. یہ بہت بڑی خوبی. ابھی جو تذکرہ کر رہے تھے آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بالیاں پیش کرنے کا, یہ فیصلہ دیکھیں نا جی کہ ایک 20 سال کی انسٹنٹ فیصلہ 20 سال کرنا کیا ہے, عمر بھی تو 20 سال ہے, کوئی بہت دیکھیں نا بڑھیا عورت نہیں ہے, کوئی 40-50 سالہ عورت نہیں ہے, نوجوان ہے. اور نوجوان عورت کا اور اس معاشرے کی عورت کا اپنے کانوں کی بالیوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کتابوں میں پڑھیں کیسی بات, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اور اس اٹیچمنٹ کو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں قربان کرنا یہ دو باتیں. اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انتہائی اننون فیملی سے ایک ٹراما کے ساتھ آئی ہیں. بالکل ٹراما کے ساتھ, بہت بڑے ٹراما کے ساتھ, چھوٹا سا ٹراما بھی نہیں ہے, بڑا حادثہ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے. اس ہسٹری میں اس بیک گراؤنڈ میں لے کے آئے نا جی, بھائی چلا گیا ہے اس معاملے میں, باپ چلا گیا. وہ جو پیش کرنا ہے نا اس میں صرف آپ کی سخاوت پہ رک جانا غلط بات ہے. صرف سخاوت نہیں ہے, اصل میں سخاوت یا دریا دلی تو ہے ہی ہے, اصل میں آپ کی دانائی ہے, فراست ہے, آپ کی فراست ہے. محسوس کر رہی ہیں کہ یہ ہستی کتنی بڑی ہے, جانے کائنات ہے, یہ کتنی بڑی ہستی ہے. میری محبتوں کا بڑا معیار ہوگا بالیاں, لیکن یہ جو ہستی ہے یہ ایسی ہے کہ اس پر ہر محبت قربان کی جا سکتی ہے. تو سیدہ صفیہ نے کائنات کے عورتوں کو بھی اور جان کو بھی یہ بتایا کہ سیدہ زہرا کے لیے جو بندہ محبتیں قربان کر دیتا ہے اسے بارگاہ رسالت میں مقام ضرور نصیب ہو جاتا ہے. تو میں آج کی محفل کا سیدہ پاک کی سیرت سے یہی نسخہ دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک کا یا اپنا علم قرآنی, فہم قرآنی, اس کا رزلٹ اور کنکلوژن یہ تھا کہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ وفا کرو گے تو مصطفیٰ کریم راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ساری زندگی پیغام دیا. صحابہ اور صحابیات جن بارگاہوں میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن سیکھنے کے لیے, حدیث سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے, ان میں کمال کی بارگاہ جناب صفیہ کی تھی. سبحان اللہ. علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور معروف تھا آپ کے بارے میں کہ کوئی پوچھے کہ اس وقت آپ کس مصروفیت میں مصروف ہوں گی تو جواب دینے والے جواب دیتے تھے کہ یا قرآن پڑھ رہی ہوں گی یا قرآن پڑھا رہی ہوں. اچھا ایک اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر 7 ہجری فتح خیبر اور 11 ہجری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ, آلموسٹ 4 برس سرکار علیہ السلام کے حرم میں پاک میں تشریف لانا, اور پھر وہی بات ہے کہ اس کتاب سے سب سے زیادہ محبت کرنا جو کتاب قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسا حوالہ بن جائے کہ صحابہ جو ہیں پھر آپ کو قرآن فہمی کے لیے آپ کی بارگاہ میں, یہ کیسی بات. اس میں ایک اور خوبصورت اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا نا جی, اس قبیلے کی ہسٹری خود قرآن بیان کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ اس قبیلے میں قرآن کوئی ناشناسا نہیں تھا. اچھا شاید روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیات آپ کے کانوں میں پہنچی ہوئی تھی. خود قرآن پہلا پارہ اس بات کا بیان ہے کہ وہ قبائل, یہ جو بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے,
ان میں قرآن سے بڑی شناسائی تھی، وہ جانتے تھے، اور اس قرآن کے وسیلے سے تو وہ فتح بھی مانگا کرتے تھے، تو وہ آپ کی ہسٹری میں قرآن کی حقانیت موجود تھی۔ اب جب حضور بھی سامنے آ گئے اور قرآن کی حقانیت پہلے موجود ہے، تو وہ جس کو سونے پہ سہاگا کہتے ہیں نا، وہ سیدہ صفیہ کے لیے ہو گیا کہ وہ آیات کی صورت میں قرآن پہلے موجود تھا ان کے ذہن میں، پھر جب سیرت کی صورت میں قرآن محمد عربی کے روپ میں سامنے آیا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور وہ اس رنگ میں رنگی گئی، اور زندگی کا ہر لمحہ انہوں نے قرآن کے لیے وقف کر۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور بات، ایک اور پہلو ان کی، اب یہ دیکھیں ظاہر یہ تو آپ گفتگو کرتے چلے جائیں تو ہماری ماں کی تو شخصیت کے ایسے ایسے پہلو ہیں، مطلب بڑی ڈائیورس قسم کی شخصیت۔ اب یہ جو پہلو ہے یہ بیسکلی آپ کی جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا شخصیت کے جو جرت ہے، جو نڈر پن ہے، جو بہادری ہے، جو شجاعت ہے، یہ اس کی طرف ہے بنیادی طور پر۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک تو یہ کہ ادوار میں خاص طور پہ بتائیے آپ نے کیا کردار ادا کیا، بالخصوص یعنی جس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا کاشانہ اقدس کو بلوائیوں نے پورا گھیر لیا تھا، محاصرہ تھا، وہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ تھا اور مشکل ترین دور اسلام پہ گزرا۔ اس وقت اس دور میں ایک ماں کی حیثیت سے اور امت کی ماں کی حیثیت سے، ویسے بھی دیکھا جائے تو حضرت عثمان کی اگر نسبت کے اعتبار سے دیکھیں تو ماں ہی بنتی ہے نا، تو ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے شہزادے کے لیے جس طرح وہ نکلی ہیں، وہ کردار آپ بتائیے۔ پھر صحابہ کرام جس طرح عقیدت کا مظاہرہ کرتے تھے آپ کے ساتھ، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، صحابہ کرام غیر معمولی عقیدت رکھتے تھے امہات المومنین کے ساتھ، کیونکہ جنت ہے ماؤں کے قدموں تلے۔ جب قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا امہات المومنین کا، تو یہ قدرتی امر تھا کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر امہات المومنین کی اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کے عزت، توقیر، تکریم اور محبت ہوتی۔ ٹھیک۔ اور جس طرح پیر صاحب نے بھی اشارہ کیا، یہ جو علمی تعلق تھا، وہ یہ تو قرآن مجید نے بتایا نا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ امہات المومنین کو مخاطب کر کے قرآن مجید نے کہا، ہے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو نہیں بھولنا، ان کو یاد کرنا ہے۔ جو حکمت بیان کی جاتی ہے، جو میرے رسول کے فرامین آپ سنتے ہو، ان کو محفوظ رکھنا۔ تو گویا قرآن مجید نے ایک ڈیوٹی لگا دی امہات المومنین کی کہ آیات الہی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ رکھنا، انہیں یاد رکھنا۔ تو اب یہ صحابہ نے بھی تو پڑھا تھا نا، اس کا مطلب صحابہ کو یہ کلیئر تھا کہ ادھر سے ہمیں یہ دولت ملے گی۔ تو قرآن مجید کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق صحابہ کرام کے تعلق کی بڑی بنیادی جہت تھی کہ ایمان، اسلام اور اس کی تفصیلات ہمیں امہات المومنین سے مل سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ صفیہ کا ایک خاص پہلو ہے صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، جو بالکل کہ جو ایک یونیورسل سوسائٹی ہے اسلامی، وہ کیسے بن سکتی ہے اپنی کمیونٹی سے نکل کے، اپنی باؤنڈریز سے نکل کے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوئی آپ تک ایک بات پہنچی کہ حضرت سیدہ صفیہ کے ہاں شاید پچھلی وابستگیاں بہت ڈومینیٹ کر رہی ہیں یہودیت کی، تو انہوں نے پھر کچھ کلیئرٹی کے لیے آپ سے کچھ باتیں پوچھیں۔ فرمایا آپ یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ یوم سبت جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت آپ کے اندر، اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے اسلام اور پچھلی وابستگیاں؟ اب جو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ ہمیں بتاتا ہے جب اسلام دوسری سوسائٹی سے انٹریکٹ کرے گا تو کس وقت اسلامی سوسائٹی انشور ہوگی۔ تین باتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یوم سبت سے مجھے کوئی نہیں لینا دینا، ہمیں اللہ نے جمعہ جو دے دیا ہے، واہ کیا اچھا جملہ ہے، لہٰذا یوم سبت پیچھے ہی رہ گیا، وہ ادھر ہی رہ گیا۔ سبحان، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہوں یا صلہ رحمی کرتی ہوں، تو ظاہر وہ میرے خیش و اقارب ہیں، اور صلہ رحمی کی تعلیم تو قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تین باتیں جب کسی دوسری سوسائٹی، دوسرے مذہب کی خاتون اسلامی سوسائٹی میں آ جائے، اس میں ہوں، تو سمجھیں یہ ایک مسلم سوسائٹی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور آپ کی محبت ہے، اسے ڈومینیٹ کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں تھرو آؤٹ وہ نظر آپ کی شخصیت پہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دوسری بات، شاعر اسلام جو ہیں یہ پچھلے شاعر پہ غالب آ جانے چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، پچھلے رسوم و رواج پہ اسلام کے رسوم و رواج، پچھلی عادات و اطوار پہ اسلام کی عادات و اطوار، اور پچھلے شاعر پہ اسلام کے شاعر غالب آنے چاہیے۔ اگر غالب نہ ہوں تو پھر مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا سبت پیچھے رہ گیا، اور اس کے بعد اس سے سبت پیچھے رہ گیا، جمعہ آ گیا، جمعہ غالب ہے۔ اب اگلی بات کیا، تیسری بات کیا ہے
کہ اگر آپ کی پچھلی سوسائٹی سے تعلق ہے تو اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی اسلام کا مزاج جو ہے، اسلام کا جو عالمگیر مزاج ہے وہ ہمیں کھل کے سامنے آتا ہے. اور آخری بات جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بھی سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی دلیری کی علامت ہے. جب حضرت عثمان معاصرے میں تھے تو آپ اپنی سواری پہ ان کی مدد کرنے کے لیے گئے اور بھائیوں نے آپ کی سواری پہ حملہ کیا، تنہا جب آپ کی سواری پہ حملہ کیا. اب آپ دیکھیں آپ نے ان کو بھی بچایا تقدس مجروح ہونے سے اور اپنے تقدس کی بھی حفاظت کی. فرمایا کہ یہ جو ان کی اہانت ہے، اگر سواری سے نکل کے سوار تک پہنچے اس سے پہلے میں ادھر سے واپس لوٹتی ہوں. بلکہ آپ یہ دیکھیے اس کے باوجود آپ سے رہا نہیں کیا. اچھا اس کے بعد آپ نے ساتھ تھے، دیکھیں نا. بالکل حضرت امام حسن، امام حسن پاک علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ ان کے ذریعے پھر آپ نے کھانا ساری چیزیں کیسی. اور یہ اگر صرف اسی نقطے کو اٹھا لیں، مولا کائنات مسترب تشریف فرمائے، امام حسین علیہ السلام کو جو ہے مطلب باقاعدہ دروازے پہ بھیجا ہوا ہے، امام حسن پاک علیہ السلام کو دروازے پہ بھیجا ہوا ہے، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ نکل کے آ گئی، امام حسن پاک جو کھانا لے کے جا رہے ہیں حضرت عثمان کے بعد. صرف اگر اسی واقعے کو اٹھا لیں صاحب تو کچھ بھی الگ نہیں ہے، ساری محبت ہے. اس سے کیا ملتا ہے؟ خلفائے راشدین اور امہات المومنین و آل بیت کا کیا تعلق ہے؟ صحابہ کرام، آل بیت اور امہات المومنین کا کیا تعلق ہے؟ یہی بات کرنا. یہ ساری چیزیں رحماء بینہم کا عنوان جو ہے اس کی تفصیلات ہمیں سب ایک ہیں، سارے کلرز ایک ہیں، اور ان کے پورے کنڈکٹ کے اندر ہمیں کھل کے سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے. فائنلی اب آئیے ذرا علامہ صاحب، اب ذرا یہ بتائیے، ایک تو بنیادی طور پہ جو خواتین اس وقت آپ کو سن رہی ہیں پوری دنیا میں، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کے عالی شان کردار کو، میں ظاہر میں نسبی فضیلتیں یا نسبتوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت، تو چونکہ ہم عام انسان ہیں، گناہ گار ہیں، تو ہم اپنے لیول پہ جا کے ذرا سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، آج امت کی خواتین کو کس طرح سے ان کے کردار کو جو ہے وہ لینا چاہیے اور کس طرح سے ان کی پیروی کرنی چاہیے، ایک بات. دوسرا جو مرویات ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کو اگر ہم بطور امتی دیکھیں تو اس میں مردوں عورتوں سب کے لیے نمونہ موجود ہے. مردوں کے لیے بھی یہ نمونہ موجود ہے کہ تم نے ساری زندگی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، ٹھیک، اس کے اندر کبھی بھی کسی بھی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کر. ٹھیک. اگر بطور قوم ان کے کردار کو دیکھیں تو جیسے ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جس طرح یہ حق کے ساتھ کھڑی ہوئیں، تو بطور قوم اگر دیکھا جائے تو زمانے بھر کے مرد و عورت کو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پھر ہی قومیں آباد ہوتی ہیں، پھر ہی ملک بچتے ہیں، پھر ہی ملت کا شرازہ بکھرنے سے بچتا ہے. تو انہوں نے اس شدید ترین حالات کے اندر بھی حضرت عثمان غنی کا ساتھ دیا. اور اگر بطور خاتون ان کے کردار کو دیکھا جائے تو زمانے بھر کی خواتین کے لیے ان کے کردار میں وہ نور ہے. اگر اس کو یہ قبول کر لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں تو زندگی کبھی اندھیروں کا شکار نہیں ہوگی. بلکہ علامہ صاحب اس میں ایک بات اور کہ عبادات اور ریاضتوں میں جس لیول پہ آپ کے روزہ، نماز، قرآن پاک، پھر علمی مقام ایسا آپ کا کہ صاحب باقاعدہ آپ علمی مجالس سجایا کرتی تھیں اور درس و تدریس دیا کرتی تھیں، لوگ شرعی مسائل کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ سردار قبیلے کی سے تعلق رکھتی ہیں، والد بھی سردار ہے، ناز و نعم میں پلی ہیں اور اس سے فوراً فقر کی طرف آ گئی ہیں اور زندگی بھر وہ فقر اختیاری کو اختیار کیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بندہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، لیکن بھوک کون برداشت کرتا ہے؟ تکلیف کو کون برداشت کرتا ہے؟ فوراً شکووں کی طرف چلے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی سیرت میں بتایا کہ جب تمہیں اسلام مل گیا اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جب تمہیں جانے کائنات مل گئے تو پھر اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں قرآن مل گیا تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر چند لمحے، چند گھڑیاں تمہیں جو ہے نا وہ کھانا میسر نہیں آیا، لگژری زندگی تمہیں نہیں مل سکی تو شکوہ کس بات کا، شکایت کس بات کی؟ تو ان کی اس پہلو کو اگر آج کی خاتون مطالعہ کرے کہ واقعتاً اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس انداز سے اپنا رویہ اختیار کیا کہ ان کا رویہ وہ اتنا حسین ہے کہ اگر آج ہم اس کو اپنا لیں تو شکوے، شکایتیں اور اس طریقے کی چیزیں ہمارے دلوں سے نکل جائیں. آج اگر سال بھر میں 5 سوٹ نہ بندہ خریدے تو اس پہ رو پڑتا ہے. اگر جو ہے نا وہ اپنے ولیمے پہ ڈشیں 20 نہ بنا سکے تو اس پہ رو پڑتا
پڑتا ہے، اگر جو ہے نا وہ بڑی گاڑی نہ خرید سکے تو اس پہ جو ہے نا وہ گھر میں بحثیں ہو جاتی ہیں، فضول لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اور یہ سیدہ کی زندگی ہے کہ سردار خاندان سے آئی اور رسول کائنات علیہ السلام کے آستانے پر کیونکہ فقر اختیاری تھا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا اور وہاں پر کھجور پانی پر گزارا ہوتا تھا، لیکن کبھی زبان سے جو ہے نا وہ شکوہ نہیں نکلا ہے. اور آپ کی مرویات میں بڑی مرویات سے پہلے ایک بات اور روایت عورت، ایک سوال اور مختصر اس پہ ذرا، عورت کی امپورٹنس معاشرے کے اندر دیکھیں یہ امہات المومنین کی زندگی بتاتی ہے کہ عورت بہت اہمیت رکھتی ہے. یعنی اگر عورت کی اہمیت کو معاشرہ سمجھ جائے تو پھر علم بھی پھیلے گا اور تربیت بھی پھیلے گی. ان سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ ان سے آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے. آپ کی روایت جو ہے وہ خوبصورت روایت ہے جن کو آگے روایت کیا ہے حضرت امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین نے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ فرمایا کرتی کہ اعتکاف کے دنوں میں رات کے وقت میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد نبوی میں گئی، بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی. پھر نبی پاک علیہ السلام جب میں جانے لگی، یہ دیکھیں کتنا بڑا احترام ہے، زمانے بھر کے مردوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ حضور خود اٹھے اور حضرت صفیہ کو دروازے تک چھوڑا. جب دروازے تک چھوڑا تو وہاں سے ایک انصاری نوجوان گزر رہا تھا. دو انصاری نوجوان لگے یہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہے. تو کہا سبحان اللہ حضور، ہم کیسے برا گمان لا سکتے ہیں. تو امت کو اس میں سبق دیا کہ تمہیں بدگمانی کے راستوں اور وجہوں سے بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کو کلیئر کر دینا چاہیے اگر کسی معاملے میں لوگ، تاکہ سامنے والا بھی بدگمان نہ. بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. بس صاحب یہ تو ایسی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس کو اگر قبولیت کے پر لگا دے صاحب تو سچی اور کیا بات ہے کہ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو ہماری ماں سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا بس کرم فرما دیں اور سرکار علیہ السلام سے عرض کر دیں کہ یہ امتی ہیں، ان پہ کرم فرما دیجئے تو سچی اور کیا بات ہوگی. کتاب الشفا رحمت الہی کے حصول کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ روز قیامت انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز مقبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. اپنی نمازوں کا اہتمام ضرور کیجئے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجئے، فیس بک پیج کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے. مضمون پڑھیے گا روزنامہ 92 نیوز میں ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پہ کل صبح دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. آئیے ذرا روح سے مل کے تجدید عہد وفا کریں گے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں صفیہ راحت قلب شہ کون و مکان، ہیں صفیہ راحت قلب شہ کون و مکان، رونق کاشانہ سرکار ہر مومن کی ماں، رونق کاشانہ سرکار ہر مومن کی ماں تھی. رضا ہر حال میں ان کو عزیز، خوش رہے ان سے ہمیشہ تاجدار دو جہاں، خوش رہے ان سے ہمیشہ تاجدار
صدق اور اہل قرابت کا خیال، دھیما لہجہ صدق اور اہل قرابت کا خیال، حق تعالیٰ نے ودیعت کی تھی ان کو خوبیاں، حق تعالیٰ نے ودیعت کی تھی ان کو خوبیاں، سید عالم کی جان تھی جن کو بڑھ کر جان سے، سید عالم کی جان تھی جن کو بڑھ کر جان سے، ان کے قدموں پر فدا ساجد کرے یہ اپنی جان، ان کے قدموں پر فدا ساجد کرے یہ اپنی جان، ہے صفیہ راحت قلب شہ کونوں